اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی۔ ہیں کتنی منزلیں آگے، ہیں کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے۔ ہیں کتنی منزلیں آگے، ہیں کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اور مدینے حاضری کی
مانگتے رہنا دعا یارو، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، اثر ہوگا نہیں ہوگا، اثر ہوگا نہیں ہوگا، نبی جانے دعا جانے، اثر ہوگا نہیں ہوگا، نبی جانے دعا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اور میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا، میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا، میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا، کہاں لے جاتی ہے مجھ کو، کہاں لے جاتی ہے مجھ کو، مدینے کی ہوا جانے، کہاں لے جاتی ہے مجھ کو، مدینے کی ہوا جانے۔ اور ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بھلا جانے، زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بھلا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی عنایت سے میں نے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا دینہم، جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ ایک الگ گروہ بن گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، جو الگ ہوئے وہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ بات سمجھنی ہے، دین چل رہا تھا، پھر کچھ لوگ دین سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنی ایک الگ کیا بنا لی، جماعت بنا لی، گروہ بنا لیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لست منہم، یہ جو الگ ہوئے ہیں یہ کسی چیز پر نہیں ہے، یہ کسی دین پر نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، ثم ینبئہم،
ایک تو ان کے جدا ہونے سے پہلے بتا دیا گیا کہ تم اگر دین چھوڑ کے اپنی الگ جماعت، اپنا الگ گروہ، اپنا الگ مسلک بنا کے چلو گے تو تم کسی چیز پر نہیں ہوگے۔ اور دوسرا ثم ینبئہم بما کانوا یعملون، صرف یہ نہیں کہ ہم نے پہلے بتا دیا، یہ جب لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گے پھر بھی ہمیں ان کو یہی بتائیں گے۔ جب وہ ہم سے کہیں گے مالک ہم بھی کلمہ پڑھتے تھے تیرے محبوب کا، ہم نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، روزے ہم بھی رکھتے رہے ہیں، حج ہم نے بھی کیے ہیں، زکاتیں ہم بھی دیتے رہے ہیں، اللہ فرمائے گا ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا جو ہٹے گا راستے سے وہ کسی چیز پر نہیں ہوگا۔ انما امرہم ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ پھر بھی ان کو بتائے گا کہ تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا، پہلے ہی میں نے یہ حکم سنا دیا تھا کہ جو جماعت کو چھوڑ کر چلے گا اس کا کوئی راستہ۔ یہاں ذہن نشین رکھیے گا، علماء کرام فرماتے ہیں یہاں دونوں چیزیں مراد ہیں، دین کی جماعت بھی مراد ہے اور دنیا کی جماعت بھی مراد ہے، کیونکہ دین اکیلا صرف اپنے آپ کو منوانے نہیں آیا بلکہ دین دنیا کو ساتھ لے کر چلنے آیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ دینہم فرقو، جنہوں نے اپنے دین میں کیا کر لیا، فرق کر لیا، وکانوا شیعا، اور وہ ایک الگ جماعت بن بیٹھے، لست علی شیء منہ، وہ کسی چیز پر نہیں ہے، وہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، یہ ان کو اللہ کا حکم ہے، ثم ینبئہم، پھر بھی انہیں بتایا جائے گا، خبردار کیا جائے گا، بما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کر کے آئے ہیں یہ ریکارڈ سارا اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ بہت ساری باتیں اس پہ کی جا سکتی ہیں لیکن میں ادھر جا نہیں رہا، میں آج کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جب کوئی اصلاح کرنے والا بندہ آتا ہے، جب کوئی یہ کہے کہ میں معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں کہوں کہ میں اپنے نمازیوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی کہے جی میں اپنے دکان میں کام کرنے والے ملازمین کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، دفتر کا سربراہ کہے میں اپنے ماتحت افسروں کی کیا کرنا چاہتا ہوں، اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح کرنے والے کو مصلح کہتے ہیں، جو اصلاح کرے گا اسے کیا کہتے ہیں، مصلح کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی مصلح اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا بنا لے، اپنے آپ کو مدبر بنا لے، اپنے آپ کو دوسروں کی رہنمائی کرنے والا بنا لے، دوسروں کو غلط راستے سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر چلانے کی دعوت کرنے والا بن جائے تو اس کے کئی انداز ہوتے ہیں، اصلاح کرنے کے کئی انداز ہیں۔ کبھی وہ پیار سے سمجھاتا ہے کہ میرے بچوں یہ کام نہ کرو، اور کبھی محبت سے ڈانٹ بھی دیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے کاموں کے فائدے بتائے جاتے ہیں، نیک نیتی سے کام کرو گے تو کام اچھا ہوگا، تمہارا اعتبار بڑھے گا، لوگوں کے اندر تمہاری قدر و منزلت بڑھے گی، اور اگر چوری کرو گے، جھوٹ بولو گے تو خود اپنے نظر میں ہی کیا ہو جاؤ گے، گر جاؤ گے۔ تو اس طرح اس کے کیا بتائے جاتے ہیں، بس اوقات کام کے اصلاح کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کبھی پیار سے سمجھایا جائے، اصلاح کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کبھی ڈانٹ کے سمجھایا جائے، اصلاح کے طریقوں میں ایک طریقہ ہے کہ کبھی اس چیز کے فائدے بتائے جائیں، اصلاح کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ کبھی اس چیز کے نقصانات بتائے جائیں، جی اچھی چیزوں کے
فائدے بتائے جائیں اور بری چیزوں کے نقصانات بتائے جائیں، اور اس کے کیا نتائج اور رزلٹ نکلتے ہیں یہ بھی بندے کو بتایا جائے۔ کبھی کبھی اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پرانی کہانیاں جن میں کوئی سبق ہو، جن میں کوئی لیسن ہو، وہ انسان کو سنائی جاتی ہیں۔ آپ میں سے ہر بندہ سکول پڑھ کے آیا ہوا ہے تقریباً، انہیں یاد ہوگا کچھ مورل سٹوریز پڑھائی جاتی تھیں جی۔ وہ اس لیے نہیں پڑھائی جاتی تھیں کہ بندے کو یہ سٹوری آ جائے، نہیں، بندہ اس سے کچھ سبق حاصل کر سکے، کچھ سیکھ سکے کہ اگر یہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں بھی اگر ان کے راستے پہ چلوں گا تو میرا بھی یہی حال ہوگا۔ تو کبھی سبق آموز جو سٹوریاں ہوتی ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، وہ سنا کر اصلاح کی جاتی ہے، اور کبھی نفسیاتی تقاضوں کے متعلق انداز مختلف کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کی نفسیات ایک جیسی، ایک بچے کی نفسیات یہ اسے آپ ڈانٹ کے سمجھائیں تو سمجھ جاتا ہے، ایک بچے کی نفسیات ایسی ہے کہ اسے آپ ڈانٹیں گے تو مزید بگڑ جاتا ہے۔ ہر بندے کی نفسیات ایک جیسی نہیں ہے، تو انداز بھی ویسا ہونا چاہیے جس طرح صاحب کو، جس کو سمجھایا جا رہا ہے، جس کی اصلاح کی جا رہی ہے، اس کا مزاج ہے، اس کی نفسیات ہیں، اس انداز سے اسے سمجھایا جائے تو شاید اسے بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اصلاح کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اب تو نے یہ غلط کام کیا تو میں تجھے سکول سے نکال دوں گا، اب تو نے یہ غلط کام کیا تو میں تجھے ملازمت سے فارغ کر دوں گا۔ باپ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ اب تم نے غلطی کی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل یہی انداز ہیں، سکھانے کے یہی انداز ہیں۔ اللہ کے رسول نے کبھی پیار سے سمجھایا، اللہ نے کبھی پیار سے انسان کو سمجھایا، کبھی دھمکی دے کر بتایا کہ جہنم ہے، اس کا عذاب ہے، پھر اس کے فائدے اور نقصانات بتائے کہ جس دن ہم قیامت قائم کریں گے اس دن حاملہ مائیں اپنے بچے گرا دیں گی، دودھ پیتے بچوں کو مائیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گی، بچہ آگے آ جائے گا جن سے بڑا پیار تھا، باپ کہے گا کون ہے تو، میں تجھے پہچانتا ہی نہیں ہوں، باپ آگے آ جائے گا تو بیٹا نہیں پہچانے گا۔ یہ ہے نا قرآن پاک میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر ایک بندہ ایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا، کسی کو کوئی کسی کا فکر کرنا تو دور کی بات، جان پہچان تک سے انکار ہو جائے گا۔ ٹھیک، ایک ہوتا ہے کہ میں خدمت نہیں کر سکتا، مجھے پتہ ہے یہ میرا باپ ہے، جی میں خدمت نہیں کر سکتا لیکن مجھے پتہ ہے یہ میری ماں ہے، میں خدمت نہیں کر سکتا الگ مسئلہ ہے، مجھے پتہ ہے یہ میرا استاد ہے۔ دنیا میں خدمت نہیں کر سکتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میرے اپنے وسائل ہیں، میرے اپنے مسائل ہیں، میں ان کے تحت اگر نہیں کچھ کر پا رہا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے، یہ رشتہ دار ہے، جی ہے نا پتہ ساروں کو۔ لیکن اللہ نے قیامت کے نقصان بتائے، فرمایا اس دن سب کوئی کہے گا میں تجھے جانتا ہی نہیں ہوں۔ سب سے بڑا رشتہ ہے ماں باپ کا، سب سے بڑا رشتہ کون سا ہے؟ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے جس دن قیامت قائم کروں گا نا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، وامہ وابیہ، ماں بھی چھوڑ جائے گی، باپ بھی چھوڑ جائے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، میں اس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ہر کوئی بے نیازی لا تعلقی کا اعلان کر دے گا، میں نہیں جانتا اسے، میں اسے
جنگل کے جانور شہروں کی طرف دوڑ پڑیں گے اور شہروں والے جنگلوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیا ہوگا. یہ نقصان بتائے, یہ کیا بتائے, آگے بتاؤں. اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری. جو بندہ اچھے عمل کرے گا, نیک کام کرے گا, ان کے لیے میں نے باغات بنا کے رکھے ہوئے ہیں. جنات, جنات کسے کہتے ہیں؟ باغات کو. کیسے باغات ہیں؟ میں نے جنت کے موضوع پہ ایک تقریر کی تھی, میں نے جنت کی تعریف وہاں آپ کو بتائی تھی. کیسے باغ تھے وہ؟ میرے علیہ حال ہے. ایسا باغ جس کے اندر انسان چلا جائے تو باہر سے کوئی اسے دیکھ نہ سکے, باہر سے اسے کوئی دیکھ نہ سکے. ایسے باغات ہیں. صرف ایسے نہیں, اللہ فرماتا ہے تجری من تحتہا الانہار, ان کے نیچے ہم نے نہریں بھی بچھا دی ہیں. پاک پروردگار وہ کس چیز کی نہریں ہیں؟ فرمایا دودھ کی, شہد کی اور شراب کی نہریں ہیں وہاں. جی سن کے خوشی ملی نا انسان کو. یا اللہ ان کی قیمت کیا ہے, پرائز کیا ہے اس کی؟ فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات. دو قیمتیں ہیں, ایک آمنو, دوسرا عامل الصالحات. مجھے اور میرے رسول کو اور میری کتابوں کو, میرے فرشتوں کو مان لو اور چنگے کام کرو. کی کرو؟ چنگے چنگے کام کری جاؤ. منو بھی منو, میرے رسول نو بھی منو, میری ملائکہ نو بھی منو, میری کتاباں نو بھی منو, میری اچھی بری تقدیر دے اتے بھی ایمان لے آؤ. یہ نہیں کو گل ہے جی. تو انو جناب باغات داخل کر دیاں گے, ہے نا قرآن پاک ہے. اگے ہور مسئلہ ہے, اللہ دا انداز دیکھیں. بالکل میں آپ کو انداز دکھانے لگا ہوں, مسئلے کا انداز کیسے ہوتا ہے. پہلے ڈرا کے سمجھایا, اب خوشخبری سنا کے سمجھا رہا ہے. ایک مقام ایسا بھی آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. یہ سمجھانے کا انداز ہے اللہ کا. فرمایا جو بندہ اپنے رب سے ڈر گیا نا اور گناہ چھوڑ دیا, جس بندے نے اپنے رب سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیا, اس کے لیے دو جنتیں ہیں. کتنی جنتیں ہیں؟ دو جنتیں ہیں. جو بندہ اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے, مطلب کیا ہے؟ کر سکتا ہے, کرنے پہ قادر ہے, کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے. اب چاہے تو گناہ کر لے, چاہے تو یہ کہہ دے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں, جی میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا یہ گناہ, میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. فرمایا اس کے لیے ہم نے دو جنتیں رکھی ہیں. کتنی؟ دو جنتیں. ایک جنت کی وسعت کیا ہے؟ ظاہری بات ہے جب ایک سمجھ آئے گی تو دوسری بھی. پہلے ایک کو تو نکالے نا کہ ایک کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتا ہے وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ. ایک جنت کی چوڑائی صرف زمین اور آسمان کے برابر ہے, لمبائی نہیں. ایک جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے, لمبائی بتائی نہیں اللہ نے. فرمایا خود اندازہ کر لو, چوڑائی چھوٹی ہوتی ہے اور لمبائی زیادہ ہوتی ہے. جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ جب چوڑائی ایک چیز کی اتنی ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے جو ہم سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے گا ہم دو دیں گے. ہم کتنی دیں گے؟ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ جو دنیا دار ہیں زمین کے ایک مرلے پر مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بس زمین تو بڑی بات ہے نا جی, زمین کا مرلہ. یہاں تو 2 روپے پہ بھی قتل ہوتے ہوئے دیکھے ہم نے, اخبارات میں پڑھے ہیں جی. ابھی حال ہی میں میاں والی میں ایک بیٹے نے اپنے باپ کو مارا ہے, آپ نے سنا؟ کیا ڈیمانڈ تھی اس کی؟ آئی فون لے کے دے. بیٹے نے مارا ہے
باپ کو باپ روزانہ کہتا تھا اچھا لے دیں گے، اچھا، اور بچہ بھی کوئی بڑا نہیں، 8ویں 9ویں میں پڑھتا ہوگا زیادہ سے زیادہ، جی ہے نا ایسا؟ تو اس پر لڑ رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے آسمان سے لے کر زمین تک صرف اس کی چوڑائی ہے، تو یہ دنیا دار سارے مل جائیں، سارے رقبے مل جائیں، ساری زمینیں مل جائیں، اس کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتی جی۔ صرف کام کتنا ہے؟ اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑنا ہے، اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑنا ہے۔ اس دن آج کے جاگیردار بھی تیرے آگے کچھ نہیں ہوں گے، لیکن یہ انداز ہے میرے رب کا سمجھانے کا، یہ میرے رب کا کیا ہے؟ انداز ہے سمجھانے کا۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ پاک نے ایک اور جگہ پہ بھی سمجھایا ہے، وہ بھی ایک انداز ہے۔ اللہ فرماتا ہے یؤخذ بالنواصی والاقدام، جو بندہ غلط کام کر کے آئے گا نا، ہم اس کے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، پاؤں اور پیشانی ساتھ ملا کے باندھ دیں گے۔ یہ قرآن پاک ہے، سورہ رحمان ہے۔ فیؤخذ بالنواصی، نواصی اس کو کہتے ہیں پیشانی کو، والاقدام پاؤں کو کہتے ہیں، پاؤں اور یہ جو پیشانیاں ہیں یہ ساتھ ملا کر ہم باندھ دیں گے، ایسے انداز میں سے کہ ہمارے علاوہ کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ یہ بھی انداز تھا سمجھانے کا کہ خبردار گناہ کے قریب نہ جانا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک انداز اللہ کا یہ بھی ہے، ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین میں کوئی اپنا علیحدہ جماعت بنا لی، علیحدہ گروہ بنا لیا، ہم بتا دیتے ہیں لست منہم فی شیء، وہ کسی طریقے پر نہیں ہوں گے، وہ یہ اللہ کا انداز۔ اب میں آگے چلوں، تھوڑا رسول اللہ کا انداز بھی سمجھاؤں آپ کو۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقع پر صحابہ کو سمجھایا۔ کیسے؟ بے شمار انداز ہیں میرے کریم آقا کے۔ کبھی کسی کو یوں بھی سمجھایا، آپ صدقے کے فضائل بیان کر رہے تھے نا، کس کے؟ صدقے کے فضائل بیان کر رہے تھے، کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ رسول کریم مزاج شناس تھے، نفس شناس تھے، فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کر، تیرے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے۔ آپ کو پتہ تھا نا کہ اس کے مزاج میں بیوی سے تند خوئی کرنا ہے، فرمایا تیرا صدقہ یہ ہے تو اپنی بیوی سے کیا رہے، خوش کلامی کر۔ جی بعض مقامات پر پوچھا گیا، حج کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حج کریں تو سب سے افضل ترین حج کون سا ہے؟ فرمایا تیرا حج اس میں تو ماں باپ کی خدمت کر۔ جی ایک موقع پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے لوگ اجازت مانگتے ہیں، یا رسول اللہ جہاد کی فضیلت کیا ہے؟ جہاد کی یہ کتنا بڑا عمل ہے، اس کے کیا فضائل و مناقب ہیں، ہم بھی جانا چاہتے ہیں جہاد کے۔ فرمایا تیرا جہاد یہ ہے تو گھر میں رہ۔ اس کے مزاج میں یہ تھا کہ آؤٹنگ ہو، باہر نکلا جائے، گھولا ملا جائے لوگوں کے درمیان، مرد عورت کا اختلاط مقصود تھا۔ کریم آقا کا انداز یہ تھا، فرمایا گھر میں رہ، تیرا سب سے بڑا جہاد ہے، اس سے بڑا جہاد تیرے لیے اور موقع ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اور اس سے پہلے، یعنی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس سے پہلے اور آپ کے اعلان کرنے کے بعد، عرب میں ایک بیماری تھی، اس بیماری کا نام تھا بے جا حمایت کرنا۔ کیا؟ جگہ کوئی نہیں ہے، حمایت کرنی ہے۔ پتہ ہے بندہ غلط ہے، حمایت۔ پتہ ہے بندہ جھوٹ بولتا ہے لیکن حمایت۔ پتہ ہے کہ اس نے غلط کیا ہے باوجود اس کے حمایت۔ یہ عرب میں ایک بیماری تھی، کافر تھے نا وہ سارے۔ تسی ساڈے قبیلے نال انج کیتا تے اسی تانوں دیکھ لیں گے جی، اگرچہ قبیلہ غلط کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساڈا قبیلہ ہے نا جی۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سمجھایا اپنے صحابہ کو، فرمایا ہا انتم اولئے جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا۔ اللہ اکبر۔ پہلے قرآن کی آیت سنائی، کیا سنائی؟ پہلے اللہ کا فرمان سنایا، فرمایا ہا انتم ہؤلاء جادلتم، تم وہی ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں مجرموں کی طرف سے جھگڑا کیا۔ کس کی طرف سے؟ مجرم کی طرف سے کیا کر لیے تم؟ جھگڑا کر رہے ہو مجرم کی طرف سے۔ سمجھو اس بات کو، کس کی طرف سے؟ پتہ ہے ایک بندے نے جرم کیا ہے، اس جرم کرنے والے کو بجائے اس کے کہ سزا دی جائے، تم آگے دیوار بن کے کھڑے ہو کہ نہیں؟ کس کی حمایت کی تم نے؟ مجرم کی حمایت کی ہے۔ تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑا کرے گا؟ جن کے ساتھ جرم ہوا ہے کون کرے گا؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے بتایا، سمجھایا کہ اگر مجرم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، اس کی بے جا حمایت کرو گے، پتہ ہوگا یہ جرم کر آیا ہے، یہ قتل کر بیٹھا ہے، یہ چوری کر بیٹھا ہے، یہ شراب پی بیٹھا ہے، یہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیل بیٹھا ہے، جرم اس سے ہو گیا ہے، اس کی حمایت میں تم کھڑے ہو گئے ہو اور اس سے لڑ رہے ہو جس کے ساتھ جرم ہوا ہے، قیامت والے دن اللہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ جرم ہوا ہے۔ اور اللہ نے پوچھا میرے ساتھ اس دن کون کھڑا ہوگا؟ اللہ نے پوچھا ہے، اے میرے نبی کے امتیو، اے لوگو، اے دنیا دارو، مجھے بتاؤ بروز قیامت میرے ساتھ اس بندے کے حق میں کون نکلے گا جس کے ساتھ جرم ہوا ہے؟ مجرم کو تو تم نے بچا لیا، مجرم بچ گیا، مان لیا ہم نے کہ تمہیں پتہ تھا یہ بندہ مجرم ہے، باوجود اس کے تم اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور مجرم کو تم بچا کے لے گئے۔ لیکن اللہ تم سے پوچھتا ہے، یہ بتاؤ بروز قیامت میرے ساتھ مظلوم کے حق میں کون کھڑا ہوگا؟ یہ رسول اللہ نے پہلے اللہ کا فرمان سنایا۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من دعا الی عصبیۃ، فرمایا وہ بندہ ساڈا ہو ہی نہیں سکتا جڑا عصبیت دی وجہ تو کسی نال لڑ پوے۔ عصبیت سمجھتے ہو؟ قبلہ، قبیلہ، رشتہ داری، قوم، برادری، ذات پات، سمجھتے ہیں نا یہ باتیں؟ جماعت، میں اس جماعت کا ہوں، تو اس جماعت کا ہے، لہذا تیرے ساتھ اور دشمنی کوئی نہیں ہے، صرف ایک کو، یہ تو وہ کیوں ہے؟ صرف ایک ہی دشمنی ہے کہ تو ادھر کیوں ہے، اور تیرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، صرف دشمنی یہ ہے تو میری قوم کا نہیں ہے، تیرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، دشمنی صرف یہ ہے کہ تیرا اور میرا کاروبار سانجا نہیں ہے، تیرے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے، دشمنی صرف یہ ہے کہ تو میرے لوریاں نہ لڑے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ فرمایا جو بندہ بھی عصبیت کی وجہ سے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا، لیس منا، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہمارے ساتھ اس کا، یہاں ہے لیس منا من دا، جو بھی لڑے گا، جو میں سے ابو بکر بھی تھا، عمر بھی جو میں آتا ہے، عثمان بھی جو میں آتا ہے، علی بھی جو میں آتا ہے، عبد الرحمن ابن عوف بھی جو میں آتا ہے، سعید بن جبیر بھی جو میں آتا ہے، عشرہ مبشرہ سارے کے سارے، اور میں بھی، آپ بھی، قیامت تک آنے والا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ بھی جو میں آتا ہے۔ تو جس بندے نے رشتہ داری کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر،
کاروبار کی بنیاد پر یا جان پہچان کی بنیاد پر یا شہر کی بنیاد پر کسی سے لڑائی کی، رسول اللہ فرما گئے ہیں اس کا کوئی میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ انداز ہے سمجھانے کا۔ وہ میں میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق کیا مطلب ہے؟ وہ لاکھ کہتا رہے میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ دعویٰ کرتا رہے کہ مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت تو دور کی بات ہے، مزہ تو تب ہے کہ حق والا اگر غیر بھی ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ مزہ کب ہے کہ حق والا اگر غیر بھی ہو، میری قبیلے کا نہیں، میری کاسٹ کا نہیں ہے، میری ذات کا نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کاروبار سانجھا نہیں ہے، کوئی رشتہ داری بھی اس کے ساتھ میری، لیکن وہ حق پر ہے، اس لیے میں بھی حق کے ساتھ ہوں، اس لیے میں بھی۔ اگلی بات بتاؤں، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ عَصْبِيَّةٍ، فرمایا جس نے عصبیت کی وجہ سے کسی کو قتل کیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ساڈا بٹ ماریا سی لہذا اسی تیرا موچی ماراں گے، کوئی دشمنی نہیں ہے، صرف گل یہ نہیں ہے کہ تو کی ماریا سی، بٹ ماریا سی اسی موچی ماراں گے، تو ایک مارے سی اسی، کیونکہ ساڈے قبیلے دی توہین ہے کہ سانو مار جاوے کوئی، ہے نا؟ یہ لڑائیاں جھگڑے ہمارے پاس یہاں پاکستان میں بے شمار ہوتے ہیں ایسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصبیت کی وجہ سے کسی کو قتل کیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ مِنَّا مَن مَاتَ عَلَىٰ عَصْبِيَّةٍ، فرمایا لڑائی جھگڑا تو دور کی بات، جس کے دل میں صرف عصبیت ہو، پنجابی سے محبت کرے اس وجہ سے کہ یہ پنجابی ہے، سندھی سے نفرت کرے اس لیے کہ یہ سندھی ہے، بلوچی سے نفرت کرے اس لیے کہ یہ کیا ہے، بلوچی ہے، پختون سے نفرت کرے اس لیے کہ یہ کیا ہے، فرمایا جس کے دل میں صرف عصبیت ہوئی وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑا نہیں کیا اس نے، نہ کسی کو مارا، نہ کسی کو لڑائی جھگڑا کیا، نہ کبھی کسی کے معاملات میں بولا، بس صرف عصبیت تھی اس کے دل میں۔ عصبیت کیا تھی کہ مجھے چونکہ پنجابی ہے لہٰذا مجھے اس سے پیار ہے، تو پختون ہے دباؤ، تو بلوچی ہے تو بھی دفاع ہو، تو سندھی ہے تو بھی کیا ہو، دفاع ہو، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق۔ حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف ہے، اور ملک پاکستان بنانے والے جو لیڈران تھے ان کے منشور کے بھی، انہوں نے کیا کہا تھا، تحریک پاکستان میں ایک نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، یہی کہا تھا نا، کیا مطلب تھا اس کا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا ساتھ بسم اللہ آ جائے ہمارا بھائی ہے۔ عصبیت کی بنیاد پر یہ نہیں بنا تھا پاکستان، کس کی بنیاد پر بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں کہ خالی دل میں عصبیت ہو وہ بندہ ہم میں سے۔ ایک اور مسئلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، ایک اور مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ لوگوں کی عادت تھی بے جا دعویٰ کر دینا، پتہ کسی چیز کا ہے نہیں، اپنے زوم، اپنے سوچ اور اپنے عقل کی بنیاد پر دعویٰ کر بیٹھنا، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ بندہ جی ٹھیک ہے، اے چور نہیں ہو سکتا، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے یہ بندہ خراب نہیں ہو سکتا، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بندہ غلط نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھی بندہ نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ بھئی بندے سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ میں کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کے اس خطبے میں اسے سیکھ کر جائیں، اگر آپ کا بیٹا بھی غلطی کر کے آئے تو باپ یہ نہ کہے کہ میں یہ گارنٹی دیتا ہوں میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ انسان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور آپ کو کیا پتہ اس نے کیا ہو، آپ اپنی پدری شفقت کی وجہ سے نہ مان رہے ہوں۔ میں کہتا ہوں دنیا کی سزا کچھ بھی نہیں ہے، سال ہوگی، 2 سال ہوگی، 1.5 سال ہوگی، چلو عمر قید ہو جائے گی نا،
اس سزا سے بچ جائے گا جس دن رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا تجھے. اس سزا سے کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا جس دن تجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اور اس دن تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے جی میں گواہی دیتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا. اللہ نے تو پہلے بتا دیا جس دن ہمارے سامنے آؤ گے زبان جس کا کام بولنا ہے یہ بند ہو جائے گی. یہ کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی. اس دن اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو مالک بولے گا کون؟ فرمایا تیرا پورا جسم بولے گا. ہر چیز کی اپنی زبان ہوگی. انگلی کی علیحدہ زبان ہے، ہاتھ کی علیحدہ زبان ہے، بازو کی علیحدہ زبان ہوگی، پاؤں کی علیحدہ زبان ہوگی، ناک، کان، آنکھیں، ہر چیز بولے گی سوائے زبان نہیں بولے گی. زبان پہ پابندی ہے کہ آج تو نہیں بول سکتی. آج اعضاء خود بولیں گے مالک اس بندے نے مجھے کہاں کہاں استعمال کیا تھا. جی پاؤں خود بتائے گا یا اللہ یہ مجھے کہاں لے کر گیا تھا. دل خود بتائے گا مالک میرے دل میں اس وقت یہ خیال تھا، بعد میں یہ چاہے کہتا رہے میڈیا نے تروڑ مروڑ کے پیش کیا میرے بیان کو. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا جی، پہلے کھڑے ہو کے پھڑیاں مار آندے جدوں پروں قانون حرکت چاندے بات چکی کہندے میڈیا میرے بیان کو کیا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے توڑتا مروڑتا ہوں، میں دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن سوال یہ ہے کہ تم نے کی کیوں تھی؟ ایسی بات کی کیوں ہے؟ بہرحال ایک یہ کام تھا کہ بے جا لوگ کیا کر دیتے تھے؟ دعویٰ کر دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. فرمایا وَمَنِ ادَّعَىٰ مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. جو شخص جان بوجھ کے ایسے کام کا دعویٰ کرے جس کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں ہے، ایسی بات کا دعویٰ کرے جس کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا. پہلی بات تو اس کا کوئی ہمارے ساتھ رشتہ قطع تعلق ہی ہماری. ہم اس بندے سے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے اس بندے کو، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اگلی بات ہے پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی، اس میں یہ لفظ نہیں تھے جو میں اب سنانے لگا ہوں. فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اس بندے کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. کہاں تلاش کرے؟ پتہ ہے کوئی نہیں. کسی کے بارے میں آ کے کھڑے ہو کے کہہ دینا یہ بندہ صحیح ہے، وہ خراب ہے، وہ صحیح ہے، یہ خراب ہے، حالانکہ جانتا نہ اس کو ہے نہ جانتا نہ اس کو ہے نہ اس کو ہے، نہ جانتا ہے پار والے کو، نہ اروار والے کو، نہ دائیں والے کو، نہ بائیں والے کو، اور دعوے کرتا ہے جناب میں اس کے ساتھ ہوں، یہ بندہ سچا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، میں اس کے ساتھ ہوں، یہ بندہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. بندے ہوتے ہیں ایسے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہو پھر بولے. بھئی اگر آپ کو پتہ ہے، آپ ذاتی طور پہ اس بندے کو جانتے ہیں کہ یہ بندہ ناحق بات برداشت ہے، اس کی خوبی ہے، بتائیں لوگوں کو یار یہ بندہ ناحق بات نہیں برداشت کرے گا. ٹھیک. اگر آپ کو پتہ ہے ایک بندے کو آپ پرسنلی جانتے ہیں کہ اس بندے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آپ لوگوں کو بتائیں یار اس نے جتنی زندگی ہمارے ساتھ گزاری ہے جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ نہیں بولا. اور فلاں بندہ جناب کیسا ہے، آپ اس کو بتائیں جناب ہم اس کے ساتھ 30 سال سے ہیں، ہمارے ساتھ کبھی اس نے زیادتی نہیں کی. گواہی دیں اگر نہیں کی تو. باقی آپ یہ کہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں یہ بندہ ٹھیک ہے، پوچھو نہ ماں باپ کو لو جنہاں دی گارنٹیاں تسیاں دتی نے، انہوں نے رشتے کر لے بعد چوں طلاقاں لے کے تانوں کی کہندے ہونے. گارنٹیاں تسی دیتیاں کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں جی یہ کیا ہے بندے ٹھیک ہے، اور بعد میں طلاقیں لے کے بچیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں. اس کے دل سے کیا نکلتا ہوگا، یا اللہ میں نے کرنا کوئی نہیں تھا، اگر وہ بندہ نہ کہتا تو. میں نے کر دیا تھا لیکن اس کے کہنے پر، اور جس نے کہا ہے اسے خود نہیں پتا وہ کیسا ہے. میرے بارے میں آپ سے کوئی پوچھے بتاؤ جی مولوی صاحب کیسے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، صرف وہ بندہ کہے جس نے میرے ساتھ لین دین کیا ہے.
میری گارنٹی صرف وہ بندہ دے جس نے میرے ساتھ لین دین کیا ہے، میرے ساتھ جس نے وقت گزارا ہے، جو مجھے ذاتی طور پر جانتا ہے، صرف وہ بندہ گارنٹی دے۔ آپ صرف پیچھے نماز پڑھ کے میری گارنٹی بھی نہیں دے سکتے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ پہچاننا ہو تو فرمایا اس کی صحبت سے پہچانو۔ کس سے پہچانو؟ اس کے دوستوں کو دیکھو، اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو اس کا مطلب بندہ اچھا ہے۔ یا رسول اللہ یہ نہ پتہ چل سکے ہمیں کہ دوست کون ہے، فرمایا اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھو۔ کیا کر کے دیکھو؟ لین دین کر کے دیکھو۔ اگر اس نے لین دین تمہارے ساتھ اچھا رکھا ہے تو اس کا مطلب بندہ اچھا ہے۔ یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کر سکیں، فرمایا اس کے ساتھ پھر وقت گزار کے دیکھو۔ کیا کر کے دیکھو؟ وقت گزار کے دیکھو۔ تم اس کے ساتھ وقت گزارو گے، اس کے ساتھ اس کے دن اور رات کے معمولات کو دیکھو گے، تمہیں پتہ چلے گا یہ بندہ اچھا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ جی تو لہٰذا اللہ کے رسول نے پہلی بات میں جب میں سمجھا رہا تھا کہ آپ نے فرمایا عصبیت والا کیا ہوگا؟ ہم سے نہیں ہے۔ جس نے عصبیت کا دعویٰ کیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، جو عصبیت کی خاطر لڑ پڑا وہ بھی ہم میں سے، جس نے عصبیت کی وجہ سے کسی کو مار دیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، اور جس کے دل میں خالی عصبیت ہو وہ بھی ہم میں سے۔ یہاں اگلا جملہ نہیں تھا، اب آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ جملہ بھی بول دیا، جس بندے نے ناحق دعویٰ کر دیا۔ پہلی بات تو یہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ اس بندے کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ اپنا ٹھکانہ کہاں تلاش کرے؟ ناحق دعویٰ بھی منع ہے، ناحق دعویٰ بھی منع ہے۔ اللہ کرے میں آج کچھ سمجھانا چاہتا تھا، شاید کئیوں کو سمجھ آ گئی ہو، مجھے نہیں پتا کہ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ جن کو آئی ہے سبحان اللہ کہیں، باقی سار نیچے ہی رکھیں۔ وقت پورا ہو گیا، اگلے جمعے بتائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔